اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ سائے دیوار کا رخ دیکھ کر ڈھل جاتے ہیں، وقت پڑنے پہ کئی لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہر دل میں بھی سکونت کے عجب قاعدے ہیں، جن کو رہنا ہو وہی لوگ نکل جاتے ہیں۔ راہ تکتے ہوئے جب تھک گئیں آنکھیں میری، پھر تجھے ڈھونڈنے میرے آنکھ سے آنسو نکلے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں دکھاتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ رات آخری ہوئی تو کیا کرو گے؟ ہم ہی نہ رہے تو اس ناراضگی کا کیا کرو گے؟ ماں اکثر پوچھتی ہے، یہ گھنٹوں چھت پر کیا کرتے ہو؟ کیا بتاؤں انہیں، یوں دنیا سے الگ تھلگ تنہا بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ حیا نہیں ہے آنکھ میں زمانے کی، خدا کرے تیری جوانی بے داغ رہے۔ اماں کہتی ہیں، مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں پتر، وہ تو چار دوستوں میں بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتا، اپنے درد کا بھی پردہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیدی کو چھڑایا کرو، بھوکے کو کھلایا کرو اور بیمار کی عیادت کیا کرو۔ اے میرے خدا، میں حاضر ہوں، اپنی جان سے، جان کی ساری بے تابیوں سے، تنہائی کی اذیتوں سے، روح کی ساری پہنائیوں سے، کرب و درد کی اذیتوں سمیت۔ اس قدر اعلیٰ ظرف نہیں ہوں کہ اپنے حصے میں سمو لوں، کبھی اس کا کبھی اس کا، کبھی ہمارا ہوا شخص۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ آپ کے بگڑے ہوئے بیٹے کو ٹھیک کرنا کسی کی بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شادی کر دو، لڑکا ٹھیک ہو جائے گا، اس چکر میں بیٹیاں مر جاتی ہیں۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی نہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل، مگر سب لازم ہوتے ہیں۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو، وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ کشف و کرامات کا اظہار نہ صرف منزل کو کھوٹا کر دیتا ہے، بلکہ انسان کو اس کی زندگی بھر کی کمائی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ میں پرسکون نہیں ہوں، بس چپ ہوں، کیونکہ میں نے ہر اس خواب کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کبھی جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق کے دل سے آمین کہو۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت اور دل پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہے۔
وہی ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دیتا ہے، وہی ہم بکھرے ہوئوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے، اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے مگر میرا رب نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ شوہر کی ناشکری کہاں پہنچا دیتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کوئی ان کی خیال میں ناگواری کی بات ہو تو فوراً کہہ دیں کہ میں نے تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اور بقدر استطاعت حدود اللہ کی پاسداری کرتا رہے۔ بے شک صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ بہنیں گھر میں جتنا بھی لڑ لیں، گھر سے باہر نکلتے ہی ایک دوسرے کی طاقت بن جایا کرتی ہیں۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ زندگی خوبصورت نہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی مسئلے کو اجازت نہ دیں کہ وہ روگ بن جائے۔ مسائل کو حل کرنا سیکھیں اور زندگی کو شاندار بنائیں۔ نہ کوئی دلیل تھی، نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے۔ یہ بیٹیاں اپنے بابا کا مان ہوتی ہیں، اپنے بابا کا دستار ہوتی ہیں۔ اے اللہ سب بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، آمین ثم آمین۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے ہو تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے ہو تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ زمانے سے بے خوف ہونے کے لیے خدا کا خوف دل میں رکھنا پڑتا ہے۔ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی کا مالک میرا اللہ آپ کو تمام مشکلات، آفات اور شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔